ایک ایسے آدمی کی کہانی سناتا ہوں جس کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک جھوٹے کے متعلق، ایک فریبی کے متعلق، ایک فراڈیے کے متعلق، تو یہ ویلاگ آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ اور وہ کہے گا کہ میں نے غلط کہا، مبشر لقمان تو بڑا اچھا آدمی، ایسا کرو کہ مبشر لقمان میری کسی طرح صلح کرا دو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج آپ کو میں ایک ایسے آدمی کی کہانی سناتا ہوں جس کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بالکل، آپ اگر سننا چاہتے ہیں ایک مکار کے متعلق، عیار کے متعلق، غدار کے متعلق، تو آج کا ویلاگ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک جھوٹے کے متعلق، ایک فریبی کے متعلق، ایک فراڈیے کے متعلق، تو یہ ویلاگ آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ کیسے وطن عزیز کے خلاف جو ہے بھونکنے والے کتے جو ہیں ان کو ہر طرف مار پڑ رہی ہے، تو آج کا یہ ویلاگ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا اس چینل کے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ضرور کر لیجئے گا، تاکہ پھر میری مزید جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ بات ہو رہی ہے ایک ایسے آدمی کی جس پہ جتنی بھی لان تان کی جائے کم ہے، جس کے قول و فعل کی جتنی بھی ملامت کی جائے، مذمت کی جائے، وہ کم ہے۔ اگر اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا نہ ملے تو پھر بہت ہی دکھ کی بات ہوگی، افسوس کی بات ہوگی۔ بات ہو رہی ہے ایک ملون وطن کی، عادل راجہ کی۔ کہنے کو تو وہ پاکستان فوج میں پہلے میجر تھا، لیکن پھر جس کا کورٹ مارشل ہو جائے، اس کا رینک اسے چھین لیا جائے، تو اس کو کسی طرح بھی اس کا نام عزت سے نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ کورٹ مارشل لوگ جو ہیں وہ بدترین بدنام زمانہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کسی بھی طریقے سے عزت نہیں ہو سکتی ہے، یا ان کا نام عزت اور احترام سے نہیں لیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی جیسے میر جعفر تھا اور میر صادق تھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عادل راجہ ہے اور تھا، ہونے والا ہے، بالکل بہت ہی عنقریب، بہت جلد۔ ہوا کیا ہے کہ اب خبروں کے مطابق، ذرائع کے مطابق، عادل راجہ جو ہے وہ اس کو برطانوی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، اور ابھی تو اس کو صرف انیشل سٹیج کی سزا ہوئی ہے، تقریباً 10,000 پاؤنڈ کی غالباً اس کو ہر جانا پڑا ہے، لیکن یہ اس کے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے زمین اس نے نکال دی، کیونکہ اب اگر اس کیس اور پرسو ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کم از کم اس کو 1.5 سے 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ اس کو ہر جانا دینا پڑ جائے گا، پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جو ابھی بیٹھ کر عیش کر رہا تھا وہاں پہ پاکستان خلاف اپنا ویلاگز کر کے اور ان کے اوپر نوٹ چھاپ کے، ڈالرز کما کے، وہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا بڑی حسین ہے، وہاں پہ اس کے لیے پرستان بنا ہوا ہے اور وہ کوئی جنت میں ہے، تو اب اس کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ کی ایک قیمت ہوتی ہے، پھر وہ بھی پے کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ تو بچت ہو گئی، یہاں سے تو بھگوڑا ہو گیا، یہاں سے تو بھاگ گیا، وہاں سے اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آلریڈی عادل راجہ کی کہانی جو ہے یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ سمجھیں کہ یہ تو بری طرح بے نقاب ہوا۔ یہ ایک فوج میں ایک افسر تھا جس نے پہلے اپنے ہی فوج کے 3 لوگوں کو شہید کروا دیا اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے ایک چیک پوسٹ کے اوپر، اور اس کے بعد اس کو جب کورٹ مارشل کرنے کی نوبت آئی تو بڑی منت سماجت بھی کی، یہ بھی کی، ہو گیا بہرحال، اور اس کے بعد یہ کو ریٹائرڈ آفیسرز کی ایک یونین ٹائپ تھی، اس میں یہ لگ گیا۔ بیچ میں اس کو ڈی ایچ اے میں بھی یہ ملازمت کرتا رہا، پھر وہاں سے پکڑا گیا، وہاں سے نکالا گیا کیونکہ اس نے خود برد کی، اسے وہاں پہ بھی چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، بیسیکلی تو اس کے اوپر یہی مصداق ہے۔ اب کیا ہوا کہ پاکستان آرمی کا جو بھگوڑا ہے باہر جا کے جو بھونک رہا تھا اتنا زیادہ، کبھی وہ پاکستان کے اشرافیہ کے اوپر بکواس کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر خوفناک گفتگو کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی ریاست کے جو اہلکار ہیں اور ریاست کے جو منبع ہیں اور سنبھالنے والے ہیں ان کے اوپر غلیظ اور بدترین الزامات لگاتا ہے۔ تو اب برطانیہ کی ایک عدالت نے اس کو کہہ دیا تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، تو مکار ہے، تو غدار ہے۔ غدار تو پوری دنیا کو پتہ ہے وہ ہے، جو بھی اپنے ملک کے خلاف کہیں پہ بھی بیٹھ کے بکواس کرے گا اس کو صرف ایک ہی لقب دیا جائے گا کہ غدار وطن ہے۔ لیکن اب وہ جھوٹا اور کاذب بھی ثابت ہو گیا، اور بڑی تکلیف ہوگی اس کے ان سپورٹرز کو جو آج تک اس کو اٹھا کے، ہاتھوں پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے وہ اس کو ایسے پروجیکٹ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا یہ کوئی مجاہد ہے۔ یہ مجاہد ہے، جھوٹوں کا مجاہد ہے، مجاہد ہے، کاذبین کا مجاہد ہے، وہ جہادی ہے، لیکن وطن عزیز کے غداروں کے لیے جہادی ہے، ہمارے لیے تو غدار ہی رہے گا۔
اور تھا، اور اس نے اپنے کال آف فیل سے بار بار ثابت کیا کہ وہ غدار ہے. بہرحال برطانوی عدالت سے اس کے جھوٹ کا کلا کما ہونے کے بعد اب جو ہے وہ سب کے سامنے برہنہ ہو گیا، اس کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا. اور یہ ایک کیس کیا تھا، ایک پاکستان آرمی کے ایک آفسر نے اس کے اوپر ایک کیس کیا، اور جس میں ڈیفیمیشن کا کیس ہے. بڑا سمپل کیس ہے کہ جس نے یہ بکواس کی، یہ اس نے جھوٹ بولا، یہ اس نے غلط باتیں کی. تو اس کے اوپر کیس چلا. پہلے تو بڑی نعرے نورے مارے اس نے کہ جی میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. اب جا کے لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ پتہ چلا، ثابت ہوا اس عدالت میں کہ موصوف صرف جھوٹ بول رہا تھا، موصوف غلط بیانی کر رہا تھا، موصوف جو ہے یہ جتنی بھی باتیں کر رہا تھا، جتنا بھی اس نے ایک مینار بنایا ہوا تھا وہ جھوٹ کا بنایا ہوا ایک مینار تھا. وہاں پہ اس کو غلط ثابت کر دیا. تو اب کیا ہوگا محیط پیرزادہ کا، کیا ہوگا حیدر مہدی کا، کیا ہوگا شاہین سبائی کا، کیا ہوگا ہر اس شخص کا جو اس کو ثابت کر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کا سچا آدمی ہے. کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ان ٹرولز کا، ان کی بورڈ واریئرز کا جو ہر وقت اس کی ہر بات کو کاٹ چھاٹ کے جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہتے تھے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر. اب ساروں کو اپنا تھکاوا نگلنا پڑے گا، ساروں کو اپنا جو اس کی تعریفیں کی تھیں وہ اب چاٹنی پڑیں گی. کس منہ سے وہ کہیں گے لوگوں کو کہ یہ صرف پاکستان کی ججز نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی ریاست نہیں ہے جس نے اس کو سزا کا قصوروار ٹھہرایا، یہ تو برطانیہ کی عدالت ہے. تو اب کیا برطانوی جج بھی کویسچنیبل ہو جائیں گے؟ برطانیہ کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا. کیا برطانیہ کے وکیل جو ہیں، برطانیہ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کے اوپر کیا کچھ سوالیہ نشان آ جائے گا؟ کیونکہ عادل راجہ کو سب کے مطابق جھوٹا قرار دے دیا گیا، کاذب قرار دے دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ تو واقعی جھوٹا آدمی ہے. یہ اس لیے جھوٹا نہیں ہے کہ اس کو مبشر لقمان نے جھوٹا کہا، یہ اس لیے جھوٹا نہیں ہے کہ اس کو ریاست پاکستان نے جھوٹا کہا، یہ اس لیے جھوٹا نہیں ہے کہ اس کو پاکستان کی عدالتوں نے جھوٹا کہا، یہ اس لیے بھی جھوٹا ہے کیونکہ برطانیہ کی اپنی عدالت نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا. یہ ہے عادل راجہ کی اصلیت. اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کیسے اس سے اپنے آپ کو انحراف کرے گی، کیسے اس سے مکرے گی، اور کیسے پیچھے ہٹے گی اس بیانیے سے جنہوں نے اتنا ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا؟ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کے اپنے لیڈرشپ کے متعلق جو ہے یہ بارود بھرتا رہا، کہتا رہا کہ جناب شیر افضل مروت جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، جناب بیرسٹر گور جو ہے وہ تو فوج کا نمائندہ ہے، فلاں جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، فلاں جو ہے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ موصوف کو پاکستان تحریک انصاف میں عہدہ چاہیے تھا، وہ اس کی طرف کوشاں تھے، پیسے تو بنا رہا تھا، ڈالرز تو بنا رہا تھا، حرام سے تو بنتے ہیں ڈالر، حرام کام کر کے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں ان کو بھی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا، کیونکہ اب صرف پاکستان کی بات نہیں رہی، اب تو بین الاقوامی طور پہ اب تو سمندر پار عدالتوں نے بھی اس کو جھوٹا کہہ دیا. اور یہ کوئی کینیا کی عدالت نہیں ہے، یہ یوگینڈا کی عدالت نہیں ہے، صومالیہ کی یا زمبابوے کی عدالت نہیں ہے، برطانیہ کی عدالت ہے جس کی مثالیں دے دے کے عمران خان تھکتا نہیں ہے، جس کی مثالیں دے دے کر اپنا ہماری اشرافیہ جو ہے ان کو چین نہیں آتا، جس کو کوٹ کر کر کے ہماری تو عدالتوں میں ان کے ڈیسیجن جو ہیں وہ کوٹ ہوتے ہیں کہ جی برطانیہ کی فلاں عدالت میں فلاں کیس میں فلاں پٹیشن میں یہ فیصلہ آیا تھا، یہ عدالت نے کہا تھا. اب ان عزت مآب عدالتوں نے اس کو جھوٹا کہہ دیا. بھائی جان پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، تمام رابطے استعمال کر رہا ہے اس وقت. اور میری چڑیل جو خبر لے کے آئی، چڑیل کہتی ہے وہ اس وقت مبشر لقمان اگر تم اس کو معافی دلوا دو تو وہ بہت تمہارا شکریہ ادا کرے گا، اور تمہارے متعلق جتنا بھونک بھونک کے اس نے پہلے بولا تھا وہ سارا چاٹے گا وہ، اور وہ کہے گا کہ میں نے غلط کہا، مبشر لقمان تو بڑا اچھا آدمی ہے، ایسا کرو کہ مبشر لقمان میری کسی طرح صلح کرا دو. کیا صلح کرا دو؟ کہ کیس کو مزید فالو نہ کریں. اس کیس کو مزید جائے گا کوئنز کورٹ میں، جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ 1.5 لاکھ پاؤنڈ تک ہرجانہ ہو جائے گا، تو دینا پڑے گا. اور اگر نہیں دے گا یا اس کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اتنی دیر جیل میں جانا پڑے گا، اور پھر وہاں چکی پیسنی پڑے گی. اور پھر برطانیہ کی اور امریکہ کی جیلیں تو ایک بات سے بڑی بدنام ہیں کہ 3 لوگوں کو وہاں کے جو انمیٹس ہیں وہ بڑی بری طرح کٹتے ہیں، لتاڑتے ہیں، مارتے ہیں. ان کو بڑے بڑے کیسز ہو چکے ہیں وہاں پہ. ایک چائلڈ مولیسٹر، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہاں جیل کے انمیٹس ہی مارتے ہیں اور جیلر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. ریپسٹ
जेल के अंदर कोई भी आदमी जो बड़े से बड़ा मुजरिम जो है ना कंटुटा, वो रेपिस्ट को नहीं बर्दाश्त करता। और तीसरा सबसे बड़ा जो है वहाँ पे, किसी के ऊपर छाप लग जाए गद्दार वतन की, किसी के ऊपर छाप लग जाए कि इसने अपने वतन से गद्दारी की, तो फिर उसका बड़ा बुरा हाल करते हैं वहाँ पे। तो आदिल राजा को अब वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। कानून के शिकंजे में आने के बाद अब उसकी अय्यारी बेनकाब हो गई, उसकी मक्कारी जो है अयां हो गई, उसकी गद्दारी जो है उस पर अब किसी को कोई शक नहीं रहा, आलमी सतह पे अब बेनकाब हो गया। अब मैं सवाल करूँगा तहरीक इंसाफ के उन कीबोर्ड वॉरियर से कि आओ आओ ज़रा खड़े हो और बताओ कि ये आदमी झूठा नहीं है। अब तो वो अदालतें जिसकी तुम्हारा चेयरमैन इमरान खान, जिनकी आंखें बंद करके मुंह फाड़ फाड़ के तारीफ़ें करता था, उन्होंने कह दिया ये झूठा है, मक्कार है, काज़िब है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? कहानी है जो मैंने आपको बताई, हर उस शख्स के लिए ये एक आप समझें कि अलार्म बेल है, अलार्म बेल है कि जो पाकिस्तान से गद्दारी करता है उसका हशर बहुत बुरा होता है। नहीं दे तो अक्रॉस द बॉर्डर भी देख लो, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। अभी चंद रह गए और वो भी आएंगे कानून के शिकंजे में। आज मेरी जब ये जब वर्डिक्ट आया, मेरी कुछ लोगों से वैसी बात हो रही थी, सब ने कहा कि यार इसको वापस लाओ, किसी तरह इसको उठा के वापस लाओ। मैंने कहा फिक्र ना करो, ये मसला जो है ये खुद ही हल होगा। अब ये मिन्नत करेगा कि मुझे ले जाओ वापस, ये तो कर रहा है मिन्नत के मेरे से कोई डील कर लो, मेरे से साजबाज कर लो, लेकिन अब उससे डील कोई नहीं कर रहा। आपके राय में इस मक्कार के साथ, इस गद्दार के साथ, इस अय्यार के साथ क्या सलूक होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।